بسم اللہ الرحمن الرحیم. امپاسبل ٹو بیکم پاسبل. ناممکن کو ممکن بنانے والا وظیفہ. کسی بھی مشکل میں اگر آپ پھنس جائیں فوری طور پر نکلنے کے لیے یہ وظیفہ. مشکل تو اچانک ہی آتی ہے نا، پریشانی تو اچانک ہی آتی ہے نا. مطلب کوئی بھی مشکل آ گئی آپ کے اوپر بیٹھے بٹھائے، کوئی بھی پریشانی آ گئی، تو ایسی صورت کے اندر اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ایک وظیفہ جو ہے وہ میں آپ کو بتلانے چاہ رہا ہوں. کبھی بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی میں آپ پھنس جائیں، لیٹ سپوز، یعنی ایک مثال دینے کے لیے بتلا رہا ہوں، اس سے بڑی پریشانی بھی ہو سکتی ہے. بھئی مثال کے طور پر میں اگر کسی دفتر میں گیا اور میرا کوئی جائز ہی کام تھا لیکن میں کروانا بھی چاہ رہا ہوں، لیکن رش اتنا ہے کہ سلسلہ بن ہی نہیں رہا، پریشانی ہو گئی، گرمی بہت ہے، کیا کروں گا. آپ یہ والا وظیفہ پڑھیں، یہ 70 بار آپ اللہ کا یہ نام پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر آپ اس کا کمال وہیں پہ کھڑے کھڑے دیکھ لیجئے گا. کیسا بندوبست ہوگا کہ یوں چٹکیوں میں کوئی بندہ آئے گا، آپ کا کوئی نہ کوئی واقف نکلے گا، آپ کا کام ہو جائے گا. کچھ دن پہلے ایف بی آر کے دفتر میں جانا ہوا، کام پھنسا ہوا تھا. بس اللہ کے سامنے یہ اللہ کا یہ نام پڑھ کے گیا تھا، بس یہ پڑھا، اور آپ یقین کریں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں جتنی آسانی اللہ آپ پاک نے وہاں پیدا کر دی اور کام ہو. اپنی ایک ذاتی میں ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. تو پھر اگر ایسی کوئی چیز میرے علم میں ہو اور میں آپ کو نہ بتاؤں، اپنے سبسکرائبر کو نہ بتاؤں یا آپ سے ڈسکس نہ کروں، یہ زیادتی والی بات ہے. جو اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے میں بھی چیز انسان کی آئی ہو گئی، یار میں نے یہ کیا، ایک مشکل میں پھنسا ہوا تھا، مسئلہ حل ہوا. تو عرض یہ ہے کہ آپ بھی ایسی کسی انجانی مشکل میں پھنس جائیں تو اللہ پاک کے حکم سے یہ اللہ کا یہ نام آپ پکاریں گے اور یہ نام لے کر آپ اللہ سے مدد مانگیں گے تو آپ کا وہ چٹکیوں کے اندر فوراً وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا، اب اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تھوڑی سی صرف ایک محنت ایک دن کی یہ کرنی ہے. وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے 100 بار اول آخر درود شریف پڑھ کے نا 1000 بار صرف یہ پڑھ لینا ہے. کیا پڑھ لینا ہے چلیں وہ بھی بتا دیں. یا رحمان و اغثنی، یا رحمان و اغثنی، اے رحمان میری مدد فرما. اللہ کو اس کے نام سے پکارا، کس نام سے؟ رحمان کے نام سے، رحم کرنے والے کے نام سے. یا رحمان میری مدد فرما، یا رحمان و اغثنی. اس لفظ کو، اس اللہ کے اس اسم کو آپ نے اس طرح سے اول آخر 100 بار درود شریف باوضو ہو کے 1000 بار پڑھ لینا ہے. جب آپ اس کو 1000 بار پڑھ لیں گے آپ اس کے عامل ہو جائیں گے. اب آپ کو کبھی کوئی زندگی میں پریشانی آ جائے، کبھی کوئی پریشانی آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے 70 بار یہ پڑھ، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ پریشانی آپ کی فوراً سے پہلے جو ہے وہ اللہ پاک دور فرما دیں گے. یہ ایک سمجھ لیں اس کو وظیفوں میں اس کو مطلب ریسکیو 112 والا وظیفہ ہی کہوں گا، جو اچانک سے مشکل کے اندر کام آ جاتا. تو انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کی تعداد نکال لیں، اور پھر جب کبھی کوئی مشکل یا پریشانی ہو، انسٹنٹ پریشانی، بھئی جا رہے ہیں اور اچانک سے پتہ چلا کہ موٹر سائیکل ہی پینچر ہو گیا ایسی جگہ پہ ہو گیا کہ جہاں آگے پیچھے کوئی نظر بھی نہیں آ رہا. آپ یہ پڑھیں 70 بار، دیکھو اللہ کیسے بندوبست بناتا ہے. آپ کی گاڑی خود بخود کیسے اللہ پاک سے وسیلے بنائے گا کہ پہنچ بھی جائے گی اور سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے گا. گاڑی چلتے چلتے بند ہو جاتی، آپ پڑھیں تو صحیح، اللہ ایسا سبب بنائے گا، کوئی نہ کوئی بندہ آ کے آپ کی مدد کرے گا اور وہ ٹھیک ہو. یہ ایسے بے شمار جو ہے وہ اتفاقات زندگی کے اندر، تجربات جو ہے وہ میں خود فیس کر چکا ہوں زندگی میں، کہ جب یعنی اللہ کوئی جیسے فرشتے بھیج دیتا ہے مدد کے لیے، کہ بس ادھر اللہ کا نام لیا اور اللہ سے مدد مانگی، اور یہ یقین تھا کہ بس یہ میں پڑھوں گا مجھے اللہ مدد ضرور کرے گا کسی نہ کسی سلسلے میں، کسی نہ کسی راستے سے، میرے مسئلے سے مجھے نکال لے، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو گیا اللہ نکال لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے. اللہ کو آپ اس کے جس اسما سے جیسا گمان رکھ کے پکارتے ہیں، ویسا معاملہ میرا رب جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کرتا ہے.
تو رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، اپنی سوچوں کو بھی اچھا رکھیں، اپنی سوچ کو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی اچھا رکھیں۔ اللہ تو اس بندے پہ ہی راضی بہت زیادہ ہوتا ہے نا کہ جو اس کی مخلوق سے، جو اس کی مخلوق جس سے راضی ہو، تو خالق بھی اسی سے راضی ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا، آپ اگر میں آپ کو بتاؤں ایک بات، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، اللہ آپ کو، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو معاف کر دے، تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ آپ اللہ کی مخلوق کو معاف کر دیں، رب سننا ادھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ کس نے میرے بندوں کو معاف کیا تو کیا میں نے تجھے معاف کیا۔ جب کسی کی توبہ قبول ہو جائے نا، اس کی ایک نشانی ایک بتاؤں میں آپ کو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ میں نے توبہ تو کر لیا، ہم کیا پتہ یہ قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ ویسے تو ٹھیک ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کوئی بھی استغفار پڑھتے ہیں نا، یعنی آپ نے 3 بار پڑھ لیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب بولے، تو اللہ پاک آپ کے سارے گناہ پہلے پچھلے سب معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ دل صاف ہونا چاہیے، دل کا شیشے پہ میل نہیں ہونا چاہیے، یہ یقین اور یہ وعدہ بھی سچا ہونا چاہیے کہ یار اب آگے معاف کر دے، کہ آگے دی میری توبہ، آگے سے یہ گناہ میری توبہ، بس میری توبہ ہے۔ بس یہ جو آپ نے کہنا ہے نا دل سے، صاف دل سے، اللہ اکبر، نحنو اقرب کا پیغام دیا ہے میرے رب نے۔ شرک سے زیادہ کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری سوچوں کو پڑھ لیتا ہوں، تم نے آگے کیا کرنا ہے مجھے سب پتا ہے، سب پتا ہے رب کو۔ اس شخص نے دنیا کے اندر کیا کرنا ہے آ کے رب جانتا ہے، بھیجنے سے پہلے بھی جانتا ہے، اور آپ کے بارے میں ہر علم میرے رب کو ہے۔ آپ کو راستے دے دیے ہیں، آپ کے سامنے راستے رکھ دیے ہیں، چاہو تو رحمان کا راستہ اپنا لو، چاہو تو شیطان کا راستہ اپنا لو، حساب بعد میں ہو، لیکن رحمان آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے ہر وقت۔ کوشش کیا کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے استغفار پڑھا کریں، کیا پتہ کون